نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کا ٹاپک ہے درود پاک کی برکات۔ حضرت شیخ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات الموت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب الصراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حواب میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار فیض نصیب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے کلموں اور چاندی کے تختوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ درود سے تقدیروں کو بدلتا دیکھیے۔ درود شریف کی کثرت گناہوں اور بری تقدیر کو مٹاتی اور شقی سے سعید بناتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور نظر ہوتی ہے، جس سے غمی خوشی میں، تنگی آسانی میں، بلا عطا میں، زحمت رحمت میں اور راحت میں بدلتی ہے۔ سن کے صحابہ کی باتیں کافر کلمہ پڑھتے تھے تو میری سرکار کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو کرنا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں کرنا، ان پہ سلام بھیجنا، ان پہ درود و سلام بھیجنا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عظمت اور بہت ہی رحمتوں والے کام ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو خود خالق کائنات کرتا ہے، یہ وہ کام ہے جو اس کے فرشتے کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم بھی میرے محبوب پر، میرے نبی پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک کے ایک واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر پھیرے پہ درود و سلام۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو بازو سے تھام لیا۔ جب اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے اسے باہر نکال لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تجھے کچھ اور نہیں آتا؟ اس نے کہا الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن زبانی یاد ہے۔ تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم ہر چکر پر درود و سلام ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی مناجت کرتا ہے، کوئی حاجت پیش کرتا ہے، لیکن تم ہر چکر پر درود و سلام ہی پڑھتے جا رہے ہو۔ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ
جس سے نفع ملے وہ وہی کام کرتا ہے، اپنا نفع دیکھ کے ہی چلتا ہے، مجھے اس سے جو نفع ہے میں وہی کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفع کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جانتے ہو کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کوئی اور ہوتا تو میں نہ بتاتا، میں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں اور میرے والد صاحب حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہوئے تو میرے والد صاحب اچانک انتقال کر گئے۔ جنگل کا زمانہ تھا، پردیس کا وقت تھا، رات اندھیری تھی اور کوئی پرسان حال نہ تھا، ایک میں اور میرے والد صاحب۔ میں بڑا پریشان ہوا، میرے پاس ایک لالٹین تھی، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست تھا، میں نے اس کو جلایا، اپنے والد صاحب کے چہرے کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، رات بھی ہے، جنگل بھی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے پر کپڑا رکھا، چادر دی اور خود ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے نگاہیں بند کیے، اللہ پاک کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ کریم میری مدد فرما، مجھ پر رحم فرما۔ کہتے ہیں ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا، اس پریشانی میں عالم میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد نور ہی نور ہے۔ جب وہ میرے قریب سے گزرے تو اس قدر خوشبو پھیلی، اس قدر فضا مہکی، اس قدر نور پھیلا، خوشبو اور نور پھیلی کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں سمجھا کہ یہ کوئی زمین کے باسی نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہیں۔ اور پھر وہ میرے والد صاحب کے چہرے کے پاس، میرے والد صاحب کی میت کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ چار ستارے تھے اور ایک چاند تھا، ان میں ایک چاند لگتا تھا اور 4 ستارے تھے۔ جو ان میں چاند تھا اس نے میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے والد صاحب کا چہرہ نور علی نور ہو گیا، میرے والد صاحب کا چہرہ نور علی نور ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا اور وہ کپڑا دوبارہ اوپر ڈال کے جانے لگے تو میں قدموں سے لپٹ گیا، میں قدموں میں بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا اتنی پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، دکھ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں میری مدد کرنے والوں، اے قافلے والوں تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک جو چھوٹے قد والے تھے، درمیانے قد والے تھے، وہ بولے کہ میں علی المرتضیٰ ہوں اور یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، مدینے سے آئے ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں، یہ حضرت عثمان ذی النورین ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آقا دو جہاں، نبیوں کے نبی، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار کرنے کی وجہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب مجھ پر ہر لمحہ، ہر سانس، ہر وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو آج میں درود پاک پڑھنے والے کو اس ویرانے میں، اس بیابان میں، اس جنگل میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے میں مدد کے لیے تشریف لے آیا۔ پریشان نہ ہونا، صبح فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے کے لیے، صبح فوجیں آئیں گی۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے کہ صبح فوجوں کی فوجیں آئیں اور میرے والد صاحب کا جنازہ پڑھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنے محبوب کی سچا پکا عاشق بنا، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ
ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی توفیق دے، سنہری جالیوں کے بوجھ سے عطا فرما، روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔